السلام علیکم ویورز، لاکھوں درود و سلام اس ہستی پر کہ جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھایا۔ ویورز، آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں عذاب آیا تو تمام زیرو ختم ہو گئی، صرف وہ لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، اور پھر اس سے ہی آگے تمام انسانوں کی نسل چلی، اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 3178 قبل مسیح میں پیدا ہوئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو نوح اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ ہم نے نوح کو اس قوم کی طرف بھیجا اور وہ 50 کم 1000 برس ان کے درمیان رہا۔ قرآن کی اس آیت کے مصداق حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنی رسالت کا اعلان کرتے رہے، مگر اتنے لمبے عرصے میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ امر الہی سے حضرت نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت دیتے اور پکار کر کہتے لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور ان کی آواز اللہ کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مرد لوگ اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون کپڑوں سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح علیہ السلام پر ہاتھ چلاتے اور مارتے، اور اتنا مارتے کہ حضرت نوح علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، اور جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو، تم کہو اللہ وحدہ لا شریک ہے اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کی تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز تک شدید بے قرار رہے، پھر بھی دعوت اللہ میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اس نے عرض کیا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو شب و روز پکارا، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے ہی رہے اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم و ستم کے کچھ نہیں کرتے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف دعوت دی تو کافروں نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے لہو لہان ہو گئے۔ تب ان کی بیوی جو کہ کافرہ تھی کہنے لگی اے قوم، حضرت نوح علیہ السلام دیوانے ہوئے ہیں، تم اتنا مت مارو، وہ جو کہتے ہیں اپنے دیوانے پن سے کہتے ہیں اور وہ کچھ نہیں جانتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ باتیں بے ادبی کی سنی تب حضرت نوح نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو کر کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں ارشاد فرماتا ہے پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ گھر گیا ہوں کافروں میں اور تو میرا بدلہ ان سے لے۔ فی الفور جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اے نوح علیہ السلام، تو دعا کر، تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہے۔ یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی اور تم اس درخت کو لگاؤ۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت جنت سے لا کر دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس شاخ کو زمین پر لگایا، جب 40 برس گزرے وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 6 گز لمبا اور 4 گز موٹا اور چوڑا ہو گیا، اور اس 40 برس کے اندر تمام بیویاں ان کافروں کی بانجھ تھیں اور نسلیں ان کی ختم اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولیں کہ اے لڑکو، تم اس کو دشمن جانو اور اس کی بات نہ مانو، اس کو ہمیشہ ذلیل و خوار کرو کہ وہ دیوانہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں ان سے سنی تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر بارگاہ الہی میں آہذاری کی، جسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں اس طرح بیان فرمایا ہے اور کہا نوح نے اے رب، اب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک بھی گھر بسنے والا کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے نوح، اس درخت سے ایک کشتی بناؤ۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس درخت کو کاٹ کر اور چیر کر تختے بناؤ، میں تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے، جس طرح سے سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ بول، یہ تو بے شک غرق ہوں گے۔ اس درخت کے تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے اس کی کیلیں لگا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے تعلیم پا کر لکڑی کا کام سیکھ کر اس درخت کے تختے بنائے۔ پہلے تختے پر حضرت آدم علیہ السلام کا نام، دوسرے تختے پر شیس علیہ السلام کا، تیسرے تختے پر ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے تختے پر حضرت نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، چھٹے تختے پر صالح علیہ السلام کا، اور ساتویں تختے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے ہر ایک پیغمبر کے نام سے نکالے، یعنی ہر تختے پر ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا جو خاتم الانبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی۔ اس کشتی کی لمبائی 40 گز اور چوڑائی اس کی 400 گز تھی۔ جب کشتی تیار ہوئی تو اس کشتی کو دیکھ کر کافر بہت ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نوح کشتی بناتے تھے اور جب اس قوم کے سردار اس پر سے گزرے تو ہنسی کرتے۔ اس پر نوح علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم ہنسی کرتے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر جیسے تم ہنستے ہو، اور اب آگے جان لوگے کہ کس پر عذاب آتا ہے، عذاب رسوا کرنے والا اور ہمیشہ رہنے والا۔ اور تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ کافر ہنستے تھے کہ خشک زمین میں غرق ہونے کا بچاؤ کرتا ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر ہنستے تھے کہ دیکھو ان کے سر پر موت کھڑی ہے اور یہ لوگ ہنستے ہیں۔ غرض یہ کہ کشتی تیار ہو گئی اور اس میں 4 تختے کم ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ 4 تختے ان کے 4 دوست کے نام سے، ان کے نام یہ ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لگانا چاہیے، تو پھر کشتی تمہاری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی۔ اور جس مومن کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے 4 دوستوں کی محبت ہوگی وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا اے نوح علیہ السلام، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہا مگر انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ عوج بن انق کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت میں زیادہ ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام نے عوج بن انق کو بلوایا اور کہا کہ فلاں درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ عوج بن انق نے کہا کہ تم میرے ساتھ عہد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے عہد کر لیا، پس عوج بن انق نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ عوج بن انق انہیں دیکھ کر ہنس دیا اور کہا اے حضرت نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور میں اپنے کھانے کا کیا حساب دوں؟ یہ 3 قرض جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور ایک خبر میں بتایا گیا ہے کہ عوج بن انق عمر بھر کھانے پینے سے کبھی بھی سیر نہ ہو سکا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو پیٹ بھرنا چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھی اور کھانا شروع کیا، چنانچہ اس نے دوسری روٹی کھانی شروع کی تھی اور لقمے بنا رہا تھا کہ اس کو اب کھانے کی حاجت نہیں رہی اور اس کی حاجت روائی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت سے 4 تختے نکال کر اول بنام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، دوسرا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور چوتھا تختہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے لگائے۔ اور ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ جب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح علیہ السلام تو بیت اللہ کی زیارت کر لی، وہ زیارت کر کے آئے اور نظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے میں حضرت نوح علیہ السلام مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور چھٹے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں، اور 7ویں طبقے میں سب میوے رکھے ہوئے تھے۔ تو ویورز یہ تھا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے طوفان نوح کا کہ کس طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا۔ اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلے قصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔